السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے انفارمیٹیو چینل میں اب تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے یہ نوافل کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ شب برات یعنی کہ برات کا معنی ہوتا ہے جہنم سے آزادی کی رات، یعنی کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات بہت ہی بابرکت ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شب برات کی رات عظیم رات کو غفلت کی نیند اور آرام کو قربان کر دے عبادت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اس رات میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ اس رات کا عبادت کا ثواب کئی گنا ہے۔ شب برات گناہوں سے مغفرت، جہنم سے نجات کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات آئے تو رات کو جاگو، ذکر و تلاوت کرو، نوافل ادا کرو، نماز پڑھو، دن کو روزہ رکھو۔ اس مقدس رات کو جہاں تک ہو سکے خود کو عبادت میں مصروف رکھیں۔ یہ فضیلت والی رات آئندہ سال کے بجٹ اور فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں رزق، نکاح، موت و حیات، تمام طے شدہ امور متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں محفل مقدسہ میں شرکت کریں۔ حدیث مقدسہ میں ہے کہ ذکر پاک کی مجلس جنت کے باغات میں سے جو جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے اس جماعت کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کریم مجلس سے تذکرہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان کو تمام کو بخش دیا ہے۔ اس رات کثرت سے درود شریف کا ذکر کریں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے حسب فاعل فائدے حاصل ہوتے ہیں، ترقی، رزق، دراز عمر، ناگہانی آفاتوں سے سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے سوال ہوگا انشاءاللہ پورا ہوگا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات نماز نوافل پڑھیں، سورۃ فاتحہ شریف، آیت الکرسی شریف کا خاص طور پر ورد کریں۔ شب قدر شب برات کو جو شخص بوقت مغرب 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اس شب کو عبادت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ شب برات اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے کہ 15 شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد فرض، سنتیں وغیرہ کے بعد 6 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر خیر والی لمبی زندگی عطا فرما۔ دوسری 2 رکعت میں یہ نیت فرمائے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکات سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو آپ کا دل کرے وہ آپ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت کے بعد کم و کم اگر ہو سکے تو اب 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ہو اللہ پوری سورت یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بلند آواز سے یاسین پڑھے اور دوسرا شخص خاموش رہے۔ اس میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ سننے والے اس دوران زبان سے یاسین بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے۔ یہ مسئلہ خوب یاد رکھیں کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ کر خوب کان لگا کر یہ سنیں۔ آئیے ہم آپ کو شب برات کے مزید نوافل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت حضرت علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، دن کو روزہ رکھو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہو تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی گرفت و بلا میں اس کی عافیت دوں، اور ایسا فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ صبح روشن نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو 8 رکعت نفل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر اور 1 بار سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔
صورت مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ نوافل برائے نجات عذاب قبر۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز، درود و سلام ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا، اسے قبر سے نجات کی طرح داخل بہشت ہونے کی خوشخبری سنا دے گا۔ نوافل برائے توبہ۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز درود و سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 10 مرتبہ، چوتھی میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ، پھر 4 رکعت اسی ترکیب کے ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد درود و سلام اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح 14 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ غسل کی فضیلت۔ فرمان علی، فرمان مفسر شہیر مصطفیٰ احمد یار خان عیمی علیہ السلام، اگر اس رات یعنی شب برات کے 7 پتے بیری کے یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے غسل کرے تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ صلاۃ الخیر کی نماز بھی آپ اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، 10 رکعت نماز الخیر اگر آپ نے پڑھنے شب صلاۃ الخیر بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 70 بار دیکھتا ہے۔ اگر آپ صلاۃ الخیر یہ نماز پڑھیں گے تو اتنی اس کی برکات ہے۔ 2 رکعت نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے وظائف وغیرہ افراد کے متعلق جو بیان کیے گئے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ 15ویں شب کو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع امن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی، حفاظت و مال و جان کے لیے افضل ہے۔ 15ویں شب کو سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنا ٹھیک ہے، یہ رزق کے لیے بہت مفید ہے۔ 15ویں شب کو سورۃ دخان پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر جو مشکلات ہیں حاجات ہیں پوری ہوگی۔ کم سے کم 100 مرتبہ اگر وقت ہو تو 1000 مرتبہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیں۔ کم سے کم 100 مرتبہ یہ استغفر اللہ العظیم یہ والی پڑھیں۔ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں اور ہمیں اپنی آج کی رات میں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ